السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل صحت ہی زندگی ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر روز آپ کو نئے سے نئے نسخے سے آگاہ کریں تاکہ پوری انسانیت اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ اور میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو برائے مہربانی اس چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ ناظرین و سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جوان یا بالغ عورت کی نشانیاں۔ نمبر 1، حیض یعنی ماہواری کا جاری ہو جانا۔ نمبر 2، عورت کے پستانوں کا بڑھ جانا اور گول ہو جانا۔ نمبر 3، عورت کی آواز کا بھاری ہو جانا۔ نمبر 4، چہرے پر پھنسیوں یا کیلوں کا نمودار ہو جانا۔ نمبر 5، شرم و حیا بڑھ جانا۔ حیضہ کی پہچان۔ نمبر 1، بدن سست اور تھکا ہوا محسوس ہونا۔ نمبر 2، ناف کے اوپر اور کمر میں معمولی سا درد محسوس کرنا۔ نمبر 3، جائے مخصوصہ پر تھوڑی تھوڑی خارش ہونا۔ نمبر 4، شرم و حیا کا عیاں ہونا، آنکھیں نیچی کرنا، سامنے آنے سے گریز کرنا۔ یہ تمام معاملات سے لڑکی کی پہچان آپ کر سکتے ہیں۔ جس لڑکی میں یہ علامات ظاہر ہو جائیں تو سمجھ لو کہ لڑکی اب جوان ہو گئی ہے۔ جب لڑکی کو یا پھر بڑی عمر کی عورت کو یعنی شادی شدہ عورت کو ایام ماہواری ہو تو ان تدابیر پر عمل کرنا چاہیے۔ نمبر 1، عورت سرد ہوا اور سرد پانی سے بچے ورنہ سخت بخار ہو جائے گا۔ نمبر 2، صاف ستھری رہے۔ پہننے کے کپڑوں میں داغ لگ جانے سے کپڑا مل جاتا ہے اور اس کے پہننے سے بدبو آتی ہے۔ پس حسب معمول اندر گدی رکھنی چاہیے اور اس کو بدلتے رہنا چاہیے۔ نمبر 3، ماہواری یعنی حیض کے دنوں میں غسل نہ کرنا چاہیے۔ نمبر 4، جسم کو نرم کرنے والی غذاؤں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نمبر 5، حیض ماہواری کے دنوں میں مولی، گاجر، بینگن، کدو شریف، چاول اور لسی وغیرہ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ان چیزوں کا استعمال بالکل نہیں کرنا چاہیے اور مقوی بعض چیزیں بھی نہ کھائیں۔ انڈا، گوشت، شراب، گرم تیز چیزیں نہ استعمال کرائیں۔ نمبر 6، حیض کے دنوں میں
سنگار کا کام بھی نہ کرنا چاہیے۔ نمبر 7، ان ایام میں جماع یعنی ہم بستری فریقین کے بہت سخت مضر ہے۔ ان دنوں میں ہم بستری کرنے سے بچنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے۔ اس لیے مذہب نے بھی اس کی ممانعت کی ہے۔ پس شوہر سے علیحدہ رہیں۔ نمبر 8، ان ایام کے دنوں حیض ماہواری کے دنوں میں جماع یعنی ہم بستری کرنے سے میاں بیوی کی صحت خراب ہونے کا اندیشہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے سختی سے بالکل ہم بستری نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بعد میں پھر آپ کو ڈاکٹروں اور حکیموں کے پاس جانا پڑے۔ پہلے ہی اس چیز سے احتیاط کر لیں تاکہ بعد میں نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ ملتے ہیں کل کی نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔